کہتے ہیں کہ موصوف ان کے دائیں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبلہ رخ چاروں جانو تشریف فرما ہیں. موصوف ان کے دائیں طرف کے درمیان ذرا پیچھے کو حضور کی طرف جھک کر بیٹھ گیا. پھر آگے طویل حالات ہیں, ان کو چھوڑ کر میں ارشادات نقل کرتا ہوں. کہتے بڑا لمبا ہے, اس کو چھوڑ کر میں ارشاد نقل کرتا ہوں. یہ سب مکاشفہ ہے, مکاشفہ. کہتے ہیں پھر موصوف نے محسوس کیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے سے اٹھ کر چل دیے اور دیکھا کہ ہم باب الرحمہ باب عبدالعزیز کے درمیان سے باب عمر کی طرف جا رہے ہیں. حضور آگے آگے ہیں, میں پیچھے پیچھے خادمانہ جا رہا ہوں, حتیٰ کہ حضرت شیخ کے پاس پہنچ گئے, زکریہ صاحب کے پاس پہنچ گئے. یہاں پر حضرت شیخ مولوی اسماعیل کو قرآن شریف سنا رہے تھے. حضرت شیخ مولوی اسماعیل کو باب عمر کے پاس کیا کر رہے تھے؟ قرآن سنا رہے تھے. اس وقت تقریباً عربی 1 بجا تھا, اور حضرت شیخ کا اس وقت معمول بھی یہی تھا کہ وہاں پہنچ کر حضور نے حضرت شیخ سے مصافحہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر آ کر حضرت شیخ سے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, اتنے پہنچیلے بزرگ ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں. اور حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے, اور معانقہ کرتے وقت حضرت پر گریہ طاری ہو گیا. معانقے کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک حضرت شیخ کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور بہت ہی ناز سے فرماتے جاتے. کیا فرماتے؟ ہاذا امام عصرہی و برکت دہرہی و ابن البار, یہ اپنے دور کے امام اور زمانے کے برکت ہیں اور میرے نیک بخت بیٹے ہیں. ہاں, یہ میڈین انڈیا بیٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ. لیکن آج اس امام عصر کی کلئی کھل رہی ہے کہ نہیں کھل رہی ہے؟ بولو. دنیا تھوک رہی ہے, اس لیے تھوک رہی ہے کہ یہ جھوٹ نبی کا بیٹا شرک کی دعوت دے, نبی کا بیٹا کفریہ باتیں بکے, نبی کا بیٹا کفر اور شرک کے ملغوبے کرے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تمہارا جھوٹ ہے, یہ کرامت نہیں, یہ مکاشفہ ہو سکتا ہے. تم نے ہی کہا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی مکاشفے, یہ اور شخصیت کا بڑا دخل ہے. تم ہو ہی قبر پوجنے والے, تم ہو ہی مشرکانہ عقیدے رکھنے والے, اس لیے تمہیں اس مشرکانہ عقیدے کی بنا پر تمہاری شخصیت کا اس مکاشفے میں دخل ہے, اور اس کی وجہ سے تمہیں یہ تمام سب چیزیں شیطان نبی کی شکل میں آ کر کے کہتا ہے میں نبی ہوں, یا تمہیں دل میں ڈالتا ہے یہ نبی ہے, جو بول رہا ہے مان لے, تو تم اسے امت کے سامنے بیان کر رہے ہو یہ نبی ہیں, اور نبی آ کر کے کہہ رہے ہیں یہ امام ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ فلانے. آج دنیا کے اوپر یہ قلعی کھل رہی ہے. پھر فرمایا کھڑے ہو گئے اور واپس جانے کے لیے مڑ گئے. میں گویا 4-5 قدم چلنے کے بعد مسکراتے ہوئے حضرت کی طرف مڑ کر دیکھا. میں نے بھی دیکھا حضرت نفلوں کی نیت باندھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا مجھے فرمایا کہ بس ان کی یہی ادا مجھے بڑی پسند ہے. کیوں اور ساری ادائیں ناپسند ہیں؟ کیا؟ اعوذ باللہ کہ وقت ضائع نہیں کرتے. پوری فضائل اعمال لکھ کر وقت ضائع کیا ہے اس نے. یہ وقت کا ضائع کرنا نہیں ہے, امت کو گمراہیت کے راستے میں ڈالا ہے اس نے. اللہ اس کے بہرحال لمبا چوڑا سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو حرم میں آئے ہیں, یہاں حجرے میں تشریف لا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 4 رجب مطابق 9 جولائی 78 بروز جمعہ حضور نے مولانا عبدالحفیظ صاحب سے مکاشفے میں فرمایا. کون عبدالحفیظ؟ یہ عبدالحفیظ مکی زندہ ہے ابھی بھی. زکریہ, اور میں نے ابھی بتایا کہ میری بہن ام حمزہ انہی کی بہن ہیں عبدالحفیظ مکی کی, اور الحمدللہ شمشیر برہ بنی ہوئی ہیں اپنے بھائیوں کے سروں پر. اس کتاب کو وہی بھیجنے والی ہیں میرے پاس کہ میرے بھائی اس کتاب کو ذرا امت کے سامنے بیان کر, یہ عبدالحفیظ میرا بھائی ہے. ہم اسے مناظرے کی بھی دعوت دیتے ہیں, لیکن اس کو ہمت نہیں ہوتی. سید طالب الرحمن کی کتاب الدیوبندیہ, سید طالب الرحمن کی کتاب جماعت تبلیغ, خوب اس میری بہن نے منگا کر ان کے گھروں میں بکستال کی طرح جمع کر دیا. پڑھو, توبہ کرو. لیکن کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم, ہم دعا کریں گے کہ میری بہن کے ان بھائیوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ عبدالحفیظ مکی ہو چاہے کوئی بھی ہو, اس بہن کو اللہ نے ہدایت دی. اس آذر کے گھر میں سمجھو ابراہیم پیدا ہو گئے.
سوچو. تو انہوں نے یہ کتاب بھیجی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں مکاشفے میں عبد الحفیظ کے آئے, فرمایا زکریا کی خدمت کرتے رہو. او کھلاؤ مرغ مسلم. استغفر اللہ. زکریا کی خدمت کرتے رہو, ان کی خدمت میری ہی خدمت ہے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. ان کی خدمت, بولو نبی کی مثل ہوئے نا, یہ ہوئے نا نبی کے مثل. اور جو اپنے آپ کو نبی کی مثل قرار دے ہم اسے بھی کافر قرار دیتے ہیں. نبی کی خدمت ان کی خدمت. نبی نے استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ. اور یہ بھی فرمایا کہ میں اکثر ان کے حجرے میں جاتا رہتا ہوں. حضور مدینے سے ان کے حجرہ شریف میں انڈیا یا مکہ آتے رہتے ہیں, باقاعدے ملاقات کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کہاں سمانے والا ہے یہ کفر. سنو, کہتے ہیں سنو, رحمت کے خزانے کی چابی ہمارے بریلوی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ہے. بریلویوں, دیوبند پہنچ چکی ہے چابی. سنو میں تمہیں رپورٹ دیتا ہوں, واللہ لوٹ لو, جا کے لوٹ لو. یہ کہہ رہے ہیں تم نبی کے بارے میں کرو نا, نبی کو چابی مل گئی, اللہ نے دے دی. سنو نبی کہاں دے رہے ہیں. 16 رجب کہتے ہیں مطابق 25 جون 78 بروز اتوار مغرب کے بعد ایک بزرگ نے روضہ اقدس پر مراقبہ کیا. ان کو نبی کے مزار پہ مراقبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو مزاروں پر مراقبے کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہی تو ذہن دیا جا رہا ہے. اور سنو, ہمارے نبی نے یہ کہا تھا تم مراقبے کی بات کرتے ہو. نبی نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا قبری وثنا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ